جب حضرت رابعہ بصری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ان لڑکیوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں، تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی میں گزار دیں، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس اور محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خواتین و حضرات، معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رات رابعہ بصری پیدا ہوئی، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے نہ تیل تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا سا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ رابعہ بصری کے والد پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ بصری کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود پاک نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے اور اس دوران آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غرباء میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور اس سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لے آئے۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثناء میں بصرہ کے سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھیں کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کے آقا آپ سے انتہائی سخت محنت اور مشقت کا کام لیا کرتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی تھیں اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ و زاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا گیا۔ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ و زاری کر رہا ہے؟ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سربسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہونے پر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، جو بھی انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت اور نصرت فرماتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
नाज़रीन, इब्तिदा में तो हज़रत राबिया बसरी के हुस्न जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के शब रोज़ उन्होंने याद इलाही में गुजार दिए। उनके चेहरे पर पाकीज़गी का एक ऐसा नकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थीं। उसी ज़माने में एक नौजवान ने उन्हीं रात के वक्त चाँद की तरह दमकते देखा। वो आप रहमतुल्लाह अलैह को कोई गैर माई ख्याली मखलूक समझकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा उसे बसरा के एक बाज़ार में नज़र आया तो वो अक्लो खुर्द से हाथ धो बैठा और रात दिन उसी के तसव्वुर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछता हुआ हज़रत राबिया बसरी के घर जा पहुंचा। आप कहा करती थीं कि दिल के दरवाज़े हमेशा खुले रखा करो, क्या मालूम महबूब किस वक्त दस्तक दे दे। मगर घर के दरवाज़े बंद हों या खुले हुए, उनकी दानिश में बराबर थे। नौजवान को खिलाफ़े तवक्को उनका दरवाज़ा खुला हुआ मिला। उसने अपने दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक्त था, अंदर चिराग रोशन था। यह सोचकर बेबाकी से अंदर चला गया कि हाले दिल सुना देने में क्या हर्ज है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकार ही तो हो जाएगा। वापसी का दरवाज़ा बाहर हाल खुला हुआ है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। अलबत्ता छत से ऐसी पुरजोश आवाज़ आ रही थी जैसे कोई ज़ेरे लब हिजर का रोना रो रहा हो। नौजवान तेज़ी से ज़ीने पर चढ़ गया। हज़रत राबिया बसरी ईशा की नमाज से फारिग होकर सनाख्वानी कर रही थीं। परवरदिगार, सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाह ने दरवाज़ा बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से महव राज़ो न्याज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सख्ता तारी हो गया। उसी असना में हज़रत राबिया बसरी ने पलट कर उसे ऐसी कहर आलूद नज़रों से देखा कि उसकी ज़ुबान गुम हो गई। राबिया बसरी ने उसके करीब आकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त करने आए हो? नौजवान ने लरजते हुए हाथ से अपनी ज़ुबान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हज़रत राबिया बसरी ने कहा, इससे पहले कि ज़ुबान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए, तू जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जाओ। वो नौजवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था कि नेक खातून, मेरी गोयाई मुझे वापस दे दे। मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ़ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दे। लाइल्मी हमेशा काबिल माफ़ी होती है। उसकी खामोश आंसुओं के जवाब में हज़रत राबिया बसरी ने कहा, नौजवान, तूने अगर मुझसे कोई ज़्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ़ कर देती। मैंने ख़ुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफ़ी मांगना है तो उससे मांग। तू सदके दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी ज़बान खुल जाए। ये कहकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेइख्तियार सजदे में गिर गया और रो रहा था। ना मालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो ज़बान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का विर्द कर रही थी। बसरा के बाज़ारों में साल हा साल तक एक मजजूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवानावार तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। इसके नारों से बसरा की रातें गूंज उठती थीं और बच्चे सहम कर माँओं के सीने से दबक जाते थे। आखिर एक दिन वो मजजूब अचानक ही कहीं गायब हो गया, फिर कभी उसका पता ना चला। वो मजजूब यही मज़कूरा नौजवान था जो हज़रत राबिया बसरी की बदौलत ही दरबार खुदाबंदी में मुकर्रब ठहरा। राबिया बसरी एक बहुत ही नेक और आबिदा ज़ाहिदा खातून थीं। आज लोग उनकी इबादत की मिसालें देते हैं। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो उनकी शागिर्द ख़वातीन और लड़कियां उनके इर्द गिर्द बैठी थीं और शागिर्दों ने दरख्वास्त की कि हमें कुछ नसीहत करें। तो राबिया बसरी ने फरमाया कि कभी भी बग़ैर निकाह के ना रहो, और फिर अपना वाक़या सुनाया कि जब आधी रात को मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की इबादत करती थी, उस वक्त गलियों में फिरने वाला चौकीदार जब मेरे घर के सामने से गुज़रता तो मेरे दिल में बुरे बुरे वसवसे आते थे कि उस वक्त सारे लोग सोए हुए हैं, कोई भी नहीं देख रहा। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि उसने मुझे ज़िना से महफूज रखा। इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगाएं कि राबिया बसरी जैसी पाक दामन और आबिदा ज़ाहिदा खातून को ऐसे वसवसे आ रहे हैं तो आजकल के इस गंदे मुआशरे में, जहाँ हर तरफ बेहयाई, बेपर्दगी और बेदीनी का माहौल गालिब है, ऐसे में कौन औरत है जो अपने आप को बचाएगी।
فرمایا نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شادیاں کیں اور بیک وقت 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کرتے اس حال میں کہ اہل و عیال کے پاس غربت کے باعث کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور شام کرتے تو بھی یہی حالت ہوتی، مگر اس کے باوجود 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری سے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں۔ فرمایا نکاح اور شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو، یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے نہ ہی میں اپنی آپ مالک ہوں، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہوں۔ ایک دفعہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ فرمایا اگر 3 فکروں سے مجھے بے فکر کر دیجئے تو میں ضرور شادی کروں گی۔ نمبر 1، کیا میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں گی؟ نمبر 2، روز محشر میرے دائیں ہاتھ میں ہی نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نمبر 3، قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے جنت میں اور بائیں جانب سے دوزخ میں پہنچائے جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ تو فرمایا پھر جیسے ہی اتنے عظیم افکار اور امام پیش ہوں، وہ بھلا کیا شوہر کر سکتی ہے؟ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت اور سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ آخری وقت آپ نے اپنے والی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب اور معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، ہمیں حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد اور عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی راہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے۔ باقی فضل و کرم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ سجدوں کو شرف قبولیت بخشے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی عبادت اور ریاضت والی زندگی گزارنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔